روس نے ایران کے داخلی حالات میں جاری بیرونی کردار کا پردہ چاک کرتے ہوئے امریکہ کو غیر معمولی سخت لہجے میں انتباہ جاری کیا ہے اور اسے تخریبی بیرونی مداخلت قرار دیا ہے۔ ماسکو نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ تہران کے خلاف نئی فوجی کارروائی کی امریکی دھمکیاں کسی طور قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ ایسی مہم جوئی کے شعلے ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کو ایک بار پھر عدم استحکام اور تباہ کن کشیدگی کی آگ میں جھونک دینے کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق ایران میں پائی جانے والی بدامنی کو کسی بھی قسم کی عسکری مہم جوئی کا جواز بنانا نہ صرف علاقائی امن کے لیے تباہ کن ہوگا بلکہ عالمی سلامتی کو بھی سنگین خطرات سے دوچار کر دے گا۔ ماسکو کا یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب واشنگٹن کی زبان، لہجہ اور اقدامات مسلسل اشتعال انگیزی کی سمت بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں نہایت دو ٹوک انداز میں کہا گیا، جو عناصر جون 2025 میں ایران کے خلاف کی گئی جارحیت کو دہرانے کے لیے بیرونی طور پر بھڑکائی گئی بدامنی کو جواز بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں، انہیں ایسے اقدامات کے تباہ کن اور ناقابل تلافی نتائج سے آگاہ رہنا چاہیے۔ روس نے خبردار کیا کہ کسی بھی سطح پر کشیدگی میں اضافہ بین الاقوامی نظام پر دور رس اور خطرناک اثرات مرتب کرے گا۔ یہ سخت روسی موقف دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے ان بیانات کا جواب ہے جن میں انہوں نے ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کی کھلے عام حمایت کرتے ہوئے نہ صرف ایرانی حکام کے ساتھ تمام سفارتی ملاقاتیں منسوخ کر دیں بلکہ مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر بھاری قیمت چکانے کی کھلی دھمکی بھی دے دی۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایرانی عوام کو احتجاج جاری رکھنے کی ترغیب دی اور مبینہ سرکاری زیادتیوں کو دستاویزی شکل دینے کی اپیل کی۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایران سے متعلق ممکنہ آپشنز پر غور سے قبل کیا، ایک ایسا اشارہ جسے عالمی مبصرین محض اخلاقی ہمدردی نہیں بلکہ سیاسی دباؤ اور ممکنہ مداخلت کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے لکھا، میں نے ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں اس وقت تک کے لیے منسوخ کر دی ہیں جب تک مظاہرین کا بے معنی قتل بند نہیں ہو جاتا۔ ساتھ ہی یہ فقرہ راستے میں ہے واشنگٹن کی نیت پر کئی سوالات کھڑے کر دیتا ہے۔ ایران اس وقت شدید معاشی دباؤ کے باعث ملک گیر احتجاجی لہر کی زد میں ہے جو تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ ریاستی رد عمل کے طور پر وسیع سیکیورٹی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے جبکہ ایرانی حکام تشدد کا ذمہ دار ہنگامہ آراؤں اور بیرونی سرپرستی میں سرگرم تخریب کار عناصر کو ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ احتجاج کم از کم گزشتہ 3 برسوں میں ایران کی مذہبی قیادت کو درپیش سب سے بڑا داخلی چیلنج قرار دیے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غزہ جنگ کے دوران تہران کے خلاف حالیہ اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران نے جس عسکری، اسٹریٹجک اور نفسیاتی استقامت کا مظاہرہ کیا وہ صہیونیت نواز ٹرمپ انتظامیہ کے لیے شدید اضطراب اور خفگی کا سبب بن چکا ہے۔ اسی پس منظر میں واشنگٹن کی زبان میں تلخی، انتقامی جذبہ اور مداخلت کا رجحان کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ ٹرمپ کا رویہ محض تشویش نہیں بلکہ شکست خوردہ غرور اور انتقامی آگ کی علامت دکھائی دیتا ہے۔ ایرانی قوم کے لیے موجودہ حالات یقیناً ایک سنگین اور کڑے امتحان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف معاشی دباؤ، دوسری جانب بیرونی سازشیں اور تیسری طرف داخلی استحکام کو کمزور کرنے کی منظم کوششیں، یہ سب مل کر ایران کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کر رہی ہیں۔ ٹرمپ کی جانب سے احتجاج جاری رکھنے کی اپیل
نہ کسی خیر سگالی کا مظہر ہے اور نہ ہی اصولی تشویش کا اظہار، بلکہ یہ امریکی عزائم، منظم منصوبہ بندی اور پس پردہ کردار کو خود اسی کی زبان میں عیاں کر دیتی ہے۔ یہی وہ فیصلہ کن مقام ہے جہاں روس کا انتباہ محض ایک سفارتی بیان نہیں رہتا، بلکہ ایک گہری عالمی تنبیہ میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر بدامنی کو جنگ کا جواز بنایا گیا تو اس کی آنکھ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ پورا خطہ اور عالمی نظام اس کے شعلوں میں گھر سکتا ہے۔ عالمی برادری کو بھی اس کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران میں بدامنی کو ہوا دے کر اسے جنگی مہم جوئی کا جواز بنانا صرف ایک ملک کے خلاف سازش نہیں، بلکہ عالمی امن، علاقائی استحکام اور بین الاقوامی نظام کے توازن سے کھلا کھلواڑ ہے۔ اگر اس روش کو بروقت نہ روکا گیا تو دنیا ایک اور خطرناک تصادم کے دہانے پر ہوگی۔